اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب التفسیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الانفال کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 363 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ الانفال، یہ باب سورہ انفال کی تفسیر کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر بن عیاش قال حدثنا عاصم بن بہدلۃ عن مصعب بن سعد عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے عاصم ابن بہدلہ سے، انہوں نے مصعب ابن سعد سے. یہ اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال کہ انہوں نے فرمایا لما کان یوم بدر جئت بسیف فقلت یا رسول اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو میں تلوار لے کر آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد شفا صدری من المشرکین او نحو هذا هب لی هذا السیف. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے میرے دل کو مشرکوں سے شفا بخشی، یا اس جیسا ہی کوئی جملہ بولا، پس آپ مجھے یہ تلوار عنایت فرمائیے. فقال هذا ليس لي ولا لك. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلوار یہ نہ میری ہے اور نہ آپ کی ہے. فقلت عسى ان يعطى هذا من لا يبلي بلائي. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ تلوار اب اس شخص کو دی جائے گی جس نے جنگ میں میری جیسی بہادری نہیں دکھائی. فجاءنی الرسول فقال انک سألتنی ولیس لی وانہ قد صار لی وہو لک. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا. میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی اس حال میں کہ وہ اس وقت میری ملکیت نہیں تھی، اب وہ میرے لیے ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ تلوار اب آپ کی ہے. قال فنزلت. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال. هذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد رواہ سماک عن مصعب بن سعد ایضا وفی الباب عن عبادۃ بن الصامت. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو روایت کیا ہے سماک نے، انہوں نے مصعب بن سعد سے اسی طرح، اور اس باب میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ انفال کی یہ پہلی روایت غزوہ بدر کے بارے میں ہے. غزوہ بدر کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور اس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. فتح ملنے کے بعد ظاہر سی بات ہے دشمن کا مال بطور غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا. تو اب اس مال کے تقسیم کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اس میں مسئلہ پیش آ رہا تھا. تو اس کے بارے میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے.
جس کا حوالہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہ فی الباب عن عبادۃ بن الصامت کے ساتھ دیا ہے، اور یہ روایت مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، مسلمان اور کفار دونوں کے درمیان ایک گمسان جنگ ہوئی، جس کے بعد دشمن پسپا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے لشکر یعنی مسلمانوں کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ وہ جنہوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ دشمن واپس نہ پلٹے اور واپسی میں پھر حملہ نہ کر دے۔ دوسرے نمبر پر وہ حصہ ہوا جو کفار کے چھوڑے ہوئے سامان کو جمع کرنے میں لگ گئے، اور تیسرا حصہ صحابہ کرام کا وہ جماعت کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جمع رہے، تاکہ اگر کوئی دشمن چھپا ہوا بیٹا ہو تو خدا نخواستہ وہ ناگہانی حملہ نہ کر دے۔ پھر جب جنگ ختم ہو گئی اور ہر شخص اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچا، تو جن حضرات نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہم نے جمع کیا ہے، لہٰذا اس میں ہمارے سوا کسی اور کا حصہ نہیں۔ جو جماعت دشمن کے تعاقب میں گئی تھی، جو حضرات، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کیا تھا اور تمہارے لیے یہ موقع ہم نے فراہم کیا تھا کہ بے فکری سے مال غنیمت جمع کر لو۔ اور تیسرا جو طبقہ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جمع ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہو سکتے تھے، مگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہے، اور جو کہ اہم ہی مقصد ہے جہاد میں سے، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ یہ باتیں جب ان حضرات کی آپ علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ جل شانہ نے سورہ انفال کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت یہ تو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایماندار ہو۔ تو اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تمام لوگوں پر مساوی تقسیم فرمایا، یعنی تینوں طبقات کو، تینوں حصوں کو، تینوں جماعتوں کو یکساں طور پر مال غنیمت کا حصہ عطا فرمایا۔ اچھا، یہ تو ایک اس کے پس منظر کا واقعہ ہوا۔ دوسری جو یہاں پر اس روایت میں واقعہ ہے، اس کی طرف حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی، تو غزوہ بدر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے بدلے میں سعید ابن العاص کو قتل کیا اور اس کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر یہ تلوار مجھے مل جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کرا دو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ میرا بھائی شہید ہوا، میں نے اس قاتل کو مار گرایا اور اس کی تلوار حاصل کر لی، مگر چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا تو لہٰذا وہ تلوار مال غنیمت میں جمع کرنے کے لیے چلا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو واپس بلا کر وہی تلوار جو انہوں نے سعید ابن العاص کو مار کر اس سے لی تھی، وہی تلوار
آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دی۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے روایت کی عمر بن یوسف الیمامی سے، انہوں نے عکرمہ ابن عمار سے، انہوں نے روایت کی ابو زمیل سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مجھے روایت کی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا نظر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین وهم 1000 واصحابہ 319 رجلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا اس حال میں کہ وہ 1000 تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 300 سے کچھ زیادہ تھے، 310 سے کچھ اوپر تھے۔ فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ ثم مد یدیہ وجعل یہتف بربہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے لمبے کیے اور اپنے پروردگار کو پکارنا شروع کیا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انک ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ الہی آپ میرے لیے اپنا وعدہ پورا فرمائیے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ الہی اگر آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیں تو زمین میں کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ فما زال یہتف بربہ مادا یدیہ مستقبل القبلۃ حتی سقط رداؤہ من منکبیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب کو پکارتے رہے قبلے کی طرف دونوں ہاتھ لمبے کر کے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شانے سے گر گئی۔ فأتاہ ابو بکر فأخذ رداءہ فألقاہ علی منکبیہ ثم التزمہ من ورائہ وقال۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر ڈال دیا۔ پھر پیچھے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہوں میں بر لیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک فإنہ سینجز لک ما وعدک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہو گئی آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپیل اپنے پروردگار سے، پس بے شک ان قریب وہ پورا کر دیں گے آپ کے لیے اس وعدے کو جو انہوں نے آپ سے کیا ہے۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین فامدہم اللہ بالملائکہ۔ پس اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے، پس جواب دیا اللہ نے تمہیں کہ میں اپنی امداد بھیجنے والا ہوں تمہارے لیے 1000 فرشتوں کی جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے مسلمانوں میں فرشتوں کے ذریعے اضافہ فرمایا۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، لا نعرفه من حدیث عمر الا من حدیث عکرمۃ بن عمار عن ابی زمیل۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم نہیں جانتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو مگر عکرمہ ابن عمار کی روایت سے، اور انہوں نے اس کو ابو زمیل سے نقل کیا ہے۔ وہ ابو زمیل اسمہ سماک الحنفی، ابو زمیل ان کا نام سماک الحنفی ہے۔
قال وإنما كان هذا يوم بدر. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کا دن تھا جب آپ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے دعا فرما رہے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ روایت سے معلوم ہوا کہ جنگ بدر میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قلت بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے اللہ جل شانہ کے سامنے دعائیں مانگنی شروع کی۔ واقعہ پورا یہی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ نے فرشتے 1000 فرشتے سلسلہ وار نازل فرمائے جو کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد یہاں پر 1000 ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 اور 125 میں 3000 اور 5000 ہے، تو اس اختلاف عدد کی وجہ کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے جنگ بدر میں 1000 فرشتے آئے تھے جس کا تذکرہ یہاں پر ہوا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ، تو 1000 فرشتے ان کا تذکرہ یہاں پر ہوا۔ جس آیت میں 3000 فرشتوں کا ذکر ہوا تو وہ جنگ احد میں آئے تھے، اور 5000 کا جو فرشتوں کا وعدہ تھا تو وہ اس تقدیر پر تھا کہ کفار اسی وقت پلٹ جائے، مگر وہ نہیں پلٹے، تو مسلمانوں نے حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا، چنانچہ انہوں نے مکہ میں ہی جا کر دم لیا۔ دوسرا سوال پھر یہاں پر یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتے اتارنے، اس کی کیا حکمت رہی؟ اب فرشتے کیا انہوں نے جنگ کی تھی؟ کیونکہ اگر ایک فرشتہ بھی اللہ جل شانہ بھیج دیتے تو وہ پورے تمام لشکر کفار کے لیے کافی ہوتا، تو پھر 1000 3000 5000 اس تعداد کی وجہ کیا تھی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے نزول ملائکہ کی حکمت قرآن کریم کی 2 صورتوں میں ہے، سورہ انفال میں اس صورت میں اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبَكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی اللہ جل شانہ نے یہ امداد صرف اس لیے بھیجی ہے کہ وہ بشارت ہو اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو قرار آئے، اور مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ فرشتوں کا اتنی تعداد میں آنا جس سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہو، تو اس کے بارے میں تاکہ کفار پر دہشت طاری ہو جائے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اس کا یہی مطلب ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا لما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر قیل له علیک العیر لیس دونہا شیء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے فارغ ہو گئے تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ تجارتی قافلے کو جا پکڑے اور اس سے ورے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ قال فناداہ العباس وهو فی وثاقہ لا يصلح وقال لأن اللہ تعالی وعدک احدى الطائفتین وقد اعطاک ما وعدک قال صدقت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمانوں کے قید میں تھے،
انہوں نے پکارا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے تو آپ سے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ چیز دے دی جس کا آپ سے وعدہ کیا، یعنی 2 میں سے ایک کے اوپر آپ کو قدرت اور غلبہ عطا کیا۔ قال صدقت، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سچ کہا، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ انفال کی آیت نمبر 7، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی جو تجارتی قافلہ تھا، اور اللہ جل شانہ چاہتے تھے کہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرے اور کافروں کی جڑ بنیاد اکھاڑ دے۔ عزیز طلباء کرام، 2 گروہ تھے، ایک جو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آیا تھا ابو جہل کی قیادت میں، دوسرا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں تجارت کا سامان لے کر جا رہا تھا، اور اسی قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا۔ تو جنگ بدر میں جب ان کو تحقیق کیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ اب تجارتی قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے قید میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دل سے اگرچہ مسلمان ہوئے تھے مگر لحاظ میں شرم و حیا میں کفار کے ساتھ آئے تھے اور گرفتار ہوئے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو اس اقدام سے منع کیا اور یہ دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے 2 میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا اور وہ ایک آپ لوگوں کو عطا کر دیا گیا، لہٰذا اب ایسا کسی قدم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی کہ آپ نے سچ کہا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے روایات تفاسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔